میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ امن والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طارق المطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و جم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ طبیعت آج ناساز تھی، میں چاہ رہا تھا کہ سکپ کروں، ریسٹ کروں، لیکن پھر سوچا کہ بعض احباب، مجھے کئی احباب ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ جمعہ جب ادھر پڑھتے ہیں تو اگلے جمعے تک نشہ رہتا ہے، تو میں نے کہا کہ ان نشیوں کا نشہ خراب نہ ہو جن کو عشق مصطفیٰ کا نشہ لگا ہوا ہے۔ میں کہا میری خیر ہے، میں اوکھا سوکھا ہو جاؤں گا، یعنی ایڈی طبیعت خراب سی کہ ناشتہ کرنے بھی دل نہیں سے کر رہا۔ بھائی شکر الحمدللہ علی کل حال۔ یہ بیماری جب ہوئے یا کوئی تنوں ہوئے تو پریشان نہیں ہونا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا، یعنی ایک تو یہ مطلب ہے کہ جب بیمار ہو جو تو جمعہ پڑھنا نہیں چھڑنا، کیوں اسی پڑھانا نہیں چھڑ رہے، تو پڑھنا ہوتا ہے کہ پڑھانا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ میسج آپ کو دینا ہے نا، دوسری گل جب میں آ گیا تو شروع ہو جا کہنے کی گل کی منو کی ہے کنو کی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اس میں ایک میسج آپ کو دینا ہوتا ہے، کچھ سائلنٹ میسج ہوتے، کچھ اعلانیہ بھی۔ ایک تو یہ کہ اس میں اس کو آڑے نہیں آنے دینا طبیعت کی ناسازی کو، بلکہ طبیعت ناساز ہو تو ذکر اللہ بڑھا دینا چاہیے تاکہ طبیعت کی ناسازی سازگاری میں بدل جائے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے گناہ جڑتے ہیں، اگر گناہ گار ہو تو، اگر نیکوکار ہو تو پھر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سودا مارا ہے، بندہ جب بیمار ہو تو کیا ہوتا ہے جی، گنہگار ہو تو کیا ہوتا ہے، گناہ جڑتے ہیں، اوکے۔ اگر نیکوکار ہو دوویں شیواں ٹھیک نے کہ نہیں، تو پھر ہوں دسو جب بیمار ہوئے تو پھر رب دا کی کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ کی کرنا چاہیے؟ ہے نہیں بیماریاں ساڈے واسطے ہی نہیں، سانو ہی آئیاں نے، اور کی فلان دوائیاں لے لے کے مر گئے ہیں ڈاکٹراں نوں مل مل کے۔ نہ آپ قرآن پڑھے، انبیاء علیہ السلام بھی ان بیماریوں سے مشرف ہوئے۔ ہاں بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور صبر کیا ان کو، صبر ایوب مشہور نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں؟ کتنے سال ہو گئے، بیویاں چھڑ گیا، بچے چھڑ گئے کہ بیوی بس نار رہی، صبر کیتا، ایڈا کو صبر کیتا اس بیماری تے کہ صبر ایوب جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا۔ جس کو صبر کی سمجھ رہا ہے پھر ہم اس کو صبر ایوب کی مثال دیتے ہیں۔ تو یہ صبر، تو جب بیماری آپ کو آئے تو کیا کرنا ہے، اس میں ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسرا شکر بھی کرنا ہے۔ صبر بھی کرنا ہے اور دوسرا کیا کرنا ہے، صبر تو آپ نے اس لیے کر رہے ہیں، انبیاء کی سنت ہے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، تو یہ تو انبیاء کی سنت ہو جائے۔ تو شکر کیوں کرنا ہے بتائیں جی، شکر کیوں کرنا ہے کہ جے تے گنہگار ہاں تے گناہ چڑھ گئے نے، تے جے نیکوکار ہاں درجے بلند ہو گئے نے، تے گنہگار بھی رب دا شکر ادا کرے، نیکوکار بھی بیماری آئے تے رب دا شکر ادا کرے، کیونکہ پیکج بڑا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کی زیارت کرنے میں آ گیا، ورنہ ٹوٹل پروگرام سی آج ریسٹ دا، طبیعت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ دوائی کھانا بعد دی گل ہے، کھانا کھانا دی اجازت نہیں دے رہی سی، لیکن پھر ذہن میں ایک اور بات آئی، صفر المظفر کا مہینہ جو ہے یہ آراس کا مہینہ ہے، بزرگوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو جب آراس ہوں گے بزرگوں کے کیا ہوں گے، آراس ہوں گے، آراس عرس کی جمع ہے، پریشان ہو گئے کہ بزرگاں نال کی ہوتا ہے اس مہینے سے، آراس عرس کی جمع ہے، ان کی آراس ہے، بڑے بڑے بزرگاں دے، بہاؤالدین زکریا ملتانی، مجدد الفسانی، تاجدار گولڑا، پیر بہرے علی، داتا علی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اور چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر، سمجھ آ رہے؟ ان بزرگوں کے یہ موٹے موٹے دم دسے نے، ان کے آراس کس ماہ مقدس میں، اسی ماہ مقدس میں۔ تو پھر جب ان کے آراس ہوں گے، عرس ہوں گے، تو ان کا تذکرہ بھی ہوگا، ان کا ذکر بھی ہوگا، ان کا ذکر بھی ہوگا۔ تو اب حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ جہاں پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔
اج میں بھاویں ایڈا جوش خروش نہ بکھا سکاں، وہ تسی ذرا ڈیوٹی کرنی ہے. میں گل کر رہا، بڑی گل ہے اس ٹائم، توجہ ہے تھوڑی. ہاں جی، وہ جوش و خروش آپ نے دکھانا ہے. جہاں پہ ولیوں کا ذکر ہو، ادھر آپ ادھر جہاں پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو، جہاں پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو. ہولی ہولی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگے تقریر بول گئی ایڈی بھی طبیعت خراب نہیں. بھلدا بندہ طبیعت کی خرابی دی وجہ تو نہیں، نیت کی خرابی دی وجہ تو. ہاں، میں ہولی ہولی جو گل کرے تو سمجھو میں یہ میزائل بور کر رہا تھوڑے اندر. ٹربائن والے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہو. میں میزائل بور کر رہا ہوں جب میں تبکش کے نال گل کر رہا ہوں، تھوڑے اندر تک میں گل کر رہا ہوں. دل کی گہرائیاں وچ، پیٹ دیاں کھائیاں وچ وہ گل پہنچاؤنی ہے. جہاں پہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جہاں پہ ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، ولی ہورے کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، ضروری نہیں جہاں ذکر ہو وہاں مذکور ہو، جہاں ذاکر ہو وہاں مذکور ہو. ذکر کہیں ہے، مذکور کہیں ہے، ذکر کے پاس صرف ذاکر ہے. تو جہاں پہ ذاکر ذکر کرے ولی کا، وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جتھے ولی دا ذکر ہوئے اوتھے رب دی رحمت ہوئے، تے جتھے ولی آپ ہوئے. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا ولیوں کا جب ذکر ہونا ہے، رب کی رحمت ہونی ہے، تو رحمت سے شفا یابی بھی ہوتی ہے، کامیابی بھی ہوتی ہے. تو اب مختصر سے وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء کا شان و مرتبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، تاکہ آنے والے دنوں میں جس جس بزرگ کا تذکرہ ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو کس شان سے مالا مال جو ہے وہ فرمایا. مولا کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، دولت دے دے، اقتدار دے دے، صحت دے دے، مال دے دے، گھر دے دے، کاروبار دے دے. دعائیں مانگنی بھی چاہیے. ادعونی استجب لکم، رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس سے دعائیں مانگتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے؟ سبحان اللہ. اچھی کر کے پیچھے آواں، طبیعت میری ٹھیک ہو رہی ہے تو میں جنہ کی خراب ہے انہوں نے بھی ٹھیک کر کے جاواں گا. جو ہے تو ہڈی کوئی نہیں ہے بھائی. جس سے دعا مانگتے ہو کبھی سوچا کسی نے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ چھوٹی جی گل، ایک تسی کسی کو شے منگو نا، رب کی گل ہی کر رہا ہوں تمہیں کسان راستے دسنا. کسی کو کوئی شے منگو ہے، دل کرے ہو دوے، دل کرے نہ دوے. تے جے تمہیں کوئی کہہ دے کہ جدوں لوڑ ہوئے میرے کو یہ بھی لے سکنا ہے، میرے کو یہ بھی منگ سکنا ہے، میرے کو تو یہ بھی لے سکنا ہے، میرے کو یہ بھی منگ سکنا ہے، تو ہمیں کوئی ڈاؤٹ رہے گا کہ جدوں میں منگاں گا کہ نہیں لبے گی؟ کیوں؟ جنہیں کو لینی ہے نا پیکج انہیں دیتا ہے کہ اے منگی میں دے دیا گا. اے منگی میں توجہ ہے آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا قرآن، اللہ کا، اس نے دعائیں بھی نازل فرمائی. کیا جی بھائی رب کا کلام ہے، انہوں دعا نازل کرنے کی کیا لوڑ ہے؟ یہ مخلوق کی تربیت کے لیے کہ اے منگو، تو جدو آپ کہہ دے اے منگو تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور جو دل منگے عطا کرتا منگے بھی عطا کیوں نہیں کرے گا؟ آخری کتاب کی جو پہلی دعا ہے وہ ہدایت ہے. آخری کتاب کی جو پہلی دعا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت. وہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم دولت مانگتے ہیں، ہدایت نہیں مانگتے.
جب بندے کو دولت مل جائے ہدایت ساتھ نہ ہو تو قارون بنتا ہے، اگر دولت مل جائے ساتھ ہدایت بھی ہو تو عثمان ابن عفان بنتا ہے۔ بے بیٹے کو دولت ہوئے گی قارون بنے گا، ہدایت یافتہ کے پاس دولت ہوگی تو عثمان ابن عفان بنے گا، اور ایسا دولت مند بنے گا ظاہری طور پہ چلا جائے گا، اکاؤنٹ پھر بھی جاری رہے گا۔ میں کنی باری دسیا مدینہ ججے بھی عثمان بن عفان دا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، اسی موجود ہونے ہاں، ساڈے بینک اکاؤنٹ فریز ہو جاندے نے، گرمیاں چ بھی فریز ہو جاندے نے، اسی موجود ہوتے ہاں، بینک اکاؤنٹ مک جاندے نے، کرپٹ ہو جاندے نے۔ واہ عثمان ابن عفان، تیرے تو میں تو میرا خاندان قربان۔ آپ ظاہری تو ٹر گئے نا، بینک اکاؤنٹ جے بھی جاری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم حکومت اور اقتدار مانگتے ہیں، حکومت لب جاندی جے ہدایت نال نہ ہوئے، ہدایت نال نہ ہوئے تو پھر حکومت اور اقتدار جو ہے وہ فرعون اور نمرود بناتی ہے۔ اگر حکومت اور حکمرانی کے ساتھ ہدایت بھی ہو تو حکمرانی صدیق کو عمر بناتی ہے۔ پتہ چل رہا ہے ہدایت کا کیا کام ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلی دعا جو اللہ پاک نے ہمیں سکھائی وہ کیا؟ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راہ دی ہدایت عطا فرما۔ ہے جی، اہدنا الصراط، ایسی دعا ہے تھانوں سارے نہیں یاد ہے، انجی گل ہے، ساریاں دعاواں ساریاں رکعتاں پڑھ کے، ساریاں دعاواں ساریاں رکعتاں پڑھ کے، اے او دعا ہے ساریاں رکعتاں تو بعد نہیں، ہر رکعت دے وچ۔ سبحان اللہ جی کرو مار ہی نہ آکھاں، ہر دعا دے ہر رکعت دے وچ، ہر رکعت تو بعد بھی بھائی، باقی دعاواں ساریاں رکعتاں پڑھ کے منگدے ہو نا، اب بھائی دسو نا کہ منگنا چھڈیا جائے اج کل، لبنا دے گا کوئی نہیں، کہ منگو بوہا کھڑکاندے رہنا چاہیے ہے، لیکن یہ رب دا وہ بوہا ہے کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کھڑکاندے رہنا چاہیے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ حضرت رابعہ بصری اگر میرا حافظہ میرا ساتھ دے رہے تھے، ہے جی، انہوں نے سنیا کسی نے کیا بزرگ نہیں کہ رب دا بوہا کھڑکاندے رہنا چاہیے، بوہا کھڑکاندے رہو، تڑپ کے انہوں نے گل نہ پی گئی، آپ فرمان لگی ہاں اور رب دا بوہا ہے، پہلے تو یہ دسو بند کدوں ہوگا؟ جیڑا کھڑکانا توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں، بالکل توجہ نہیں کی، مفت وچ بھی توجہ نہیں کی، ہیں انہیں تو دسنا توجہ کی ہوتی، یہ بھی ولایت کا حصہ ہی ہے۔ ہاں توجہ کرو، ابھی ولایت کا حصہ دسنا تمہیں نہیں، میں آنا پیا کہ بھائی خیر گل دور ہو گئی تے دنیا دار دا بوہا کھڑکاندے رہو، آخر کھول ہی جانا، بھاویں وہ یہی کہنے واسطے کھولے کہ جا کام کر اللہ تیرا بھلا کرے، کھلے گا ضرور۔ گل سمجھ آ رہی تہاڈی کہ نہیں آ رہی سمجھ؟ اچھا، تو رب سونے نے کی کیتا، انہیں کہا باہر چوڑے نو چھیتی ہوئے ٹر جاوے، ہے جی، تے انہوں ٹائم نہ لبے، لہذا انہوں شروع وچ ہی کھلار کے نا، شروع وچ ہی کی اہدنا الصراط، یا اللہ سیدھے رستے دی ہدایت عطا فرما، سیدھے رستے دی کی کر، سیدھے رستے دی کی کر، سیدھے رستے دی کی کر۔ ہن گل اے وے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد، ہن ہر خطیب جڑا نا جی وہ ممبر سے بیٹھ کے ہی کہتا ہے بھائی میری جماعت صراط مستقیم تے وے، میں بھی صراط مستقیم تے ہاں، میں بھی سیدھے رستے تے ہاں، ادھروں ٹبرے کہاں میں بھی، کوئی بستر چک کے آندا ہے کہ اسی سیدھے راہ تے ہاں، کوئی بستر رکھ کے کہندا ہے سیدھے راہ تے ہاں، کوئی بستر بچھا کے اوتے لیٹ کے کہندا ہے میں لیٹ کے بھی سیدھے راہ تے ہاں، جدھر جاؤ ہے ہی ہے نا، تے بندہ کنفیوز ہو جاندا ہے، بندہ کی ہے کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، کہڑا ہے کنفیوژن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تمہیں کہ نیوٹرل ہی ہو تھی ہوتی کہ نہیں ہے نا؟ وہ کہہ رہے سیدھے راہ دے بستر چوک کے رکھنے والا بھی کہہ رہا ہے، ٹینڈ کرانے والا بھی کہہ رہا ہے، فلفا رکھنے والا بھی کہہ رہا ہے، تو بندہ کنفیوژن کا شکار ہو جانا نا کہ بھائی میں کہڑے پاسے جاواں تو میں منجی کتنے ڈاواں، گل نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ بھی انہوں بھی داڑیاں رکھی، انہوں بھی پگاں بننی، انہوں بھی تسبیحاں پڑھیاں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، سیدھا راہ کدھر ہے؟ کہ قرآن نے کی کیتا ایک اصول ہدایت بھی دیتا، دیکھو نا قرآن کہتا ہے میں یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا،
بہت سارے قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی مفتی کا فتوا نہیں لگیا جب تم ڈھلے ہو گئے، کسی مفتی کا فتوا نہیں، قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے اس سے ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے اس قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں۔ ہوں کیویں پتہ لگے گا مولا کیڑی نشانی ہے؟ پتہ لگے کیڑی نشانی ہے، کیڑا کوئی سمبل ہے تے پتہ لگے کہ بھئی اے ہدایت پا رہے ہیں تو کہ اے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اے دیکھو نا میرے کو جو کوئی پتل ہے کہ این ممکن ہے مینوں نہ پتہ لگے تو میں انہوں سونا کہہ دیاں، لیکن کسی جوڑی کول کو جائے گا، کسی سنار کول کو جائے گا، انہوں جدوں وکھائے گا تے او دی پہچان کرے گا کہ وہ دی نشانیاں نے تے انہوں مغالطہ تو نہیں لگ سکتا، وہ کہہ دے گا فوراً کی ہے جی پتل ہے، کی کہہ دے گا تے مغالطہ نہ، تو مولا کو نشانی کوئی علامت جڑا پتہ لگ جائے کہ ہدایت مل رہی ہے کہ گمراہی مل رہی ہے، توجہ ہے کہ اصول ہدایت دے دیتا قرآن مجید فرقان حمید چ رب لم یزل نے اگے جا کے دسیا کہ صراط مستقیم کیڑا ہے، صراط الذین انعمت آخیا دی سورے کسی نے لبے نہ لبے، کسی نے لبے کو ضعیف کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے، رب نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم کیڑا ہے، ہدایت کیڑا ہے، تو نال ہی کیڑا تھا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انہاں لوکاں دا راہ جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے، انہاں دا راہ جنہاں تے تو کی کیتا ہے انعام فرمایا ہے، جنہاں تے کی کیتا ہے، پہلی گل تے یہ پتہ لگ گئی نا کہ بھئی صراط مستقیم انہاں لوکاں دا راہ ہے جنہاں تے رب نے انعام کیتا ہے۔ گل کو آسان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہاں لوکاں دا راہ صراط مستقیم ہے جن پہ لوگوں نے کیا کیا، جن پہ اللہ نے کیا کیا، انعام کیا۔ ہن اے بھی پہچان اوکھی ہے نا کدے تے انعام کیتا ہے کدے تے نہیں کیتا۔ بھئی اتنے لوکی کہندے نے بڑا انعام ہے، بڑی عنایت ہے رب کی، بڑی نواز، لوکی تے کہندے نے مولا تو دس، لوکی کہندے نے میرے تے رب دا فضل ہے، میرے تے رب دا کرم ہے، میرے تے رب دی عنایت ہے، میرے تے رب دی عطا ہے، میرے تے رب دے انعام نے۔ مولا تو تے دس وہ کیڑے نے جنہاں تے تو انعام کیتا؟ فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا نبی نے، صدیق نے، شہید نے تے ولی نے جنہاں تے میں اپنا انعام کیتا ہے۔ اب اس میں 4 گروہ سامنے آئے جی جنہیں انعام یافتہ نے، کنے گروہ ہے؟ بولو اور اونچی بولو، تمہیں 4 یاراں دا واسطہ بولو کنے؟ 4 گروہ نے۔ جب میں تمہیں گل پوچھنا نا پھر کوئی گل سے جھاڑی ہوندی نا، کنے نے؟ اگر تفصیل میں چاہیں تو یہ 4 گروہ ہیں، نبی، صدیقین، شہیدین اور اولیاء کاملین۔ اگر تفصیل میں جائیں تو 4 گروہ ہیں، اگر خلاصہ کریں تو یہ 2 گروہ ہیں۔ کیسے کہ نبیین ایک گروہ، یہ صدیقین بھی جو ہے ولایت کا درجہ ہے، شہید بھی ولایت کا درجہ ہے، صالحین بھی ولایت کا درجہ ہے۔ تو خلاصہ کیا تو 2 گروہ بن گئے جن پہ رب نے انعام کیا، ایک نبیوں کا گروہ، ایک ولیوں کا گروہ۔ ایک نبیوں کا گروہ اور ایک پہلے وقتوں میں پتہ کیا ہوتا تھا، بندہ وہ ٹھیک ہوتا سی، وہ حق تے ہوتا سی جڑا ولیاں دی جماعت نال ہوتا سی۔ بندہ کیڑا ٹھیک ہوتا سی؟ جڑا ولیاں جڑا نبیاں دی جماعت نال ہوتا سی۔ اب نبیوں کا سلسلہ ہو گیا ختم، کیونکہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آمنہ کا لال دنیا میں مبعوث ہو گیا۔ سلسلہ نبیاں کا گیا مک، ہن نبی اور کوئی نہیں ہونا۔ تے پہلے او حق تے ہوندا سی جڑا نبیاں دی جماعت نال ہوندا سی، ہن او حق تے وے جڑا ولیاں دی جماعت دے نال ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو 2 گروہ آ گئے جی، ایک ہی نے انعام یافتہ، ایک ہی نے اور تسی مینوں دسو کہ جدے تے رب نے کیتا ہوئے انعام، بولو جدے تے رب نے کیتا ہوئے، اسی کہہ سکنے ہیں تو شے ہی کوئی نہیں، بولو نا او بھائی جدے تے رب نے او ٹھہرو جنہوں انعام سکول والے دے دین نا، کسی سٹوڈنٹ دی تے کسی پیرنٹس تے کسی ٹیچر دی ضرورت نہیں، وہ کہے کہ منڈا شے ہی کچھ نہیں، انہاں کہا بڑی شے ہے کہ سارے منڈے کڑیاں ایک پاسے، جے سکول والوں انعام ملیا تے ایوں ہے بڑی شے ہے۔ وہ سکول دا پرنسپل جنوں انعام دے وہ بڑی شے ہے، اور جس ولی نوں رب انعام کرے تو کہے بابا شے ہی کوئی نہیں۔
بولو اچھا ٹھہرو نہیں جی نہیں تھی بولنا تو تھی کل ہی بولنا تھی جمعہ بھی ہفتے والے دن ہی پڑھیا کرو گل ہے میں جو آکھاں کہ فاختہ دی تے مجھ دی لڑائی ہو گئی فاختہ دی تے مجھ دی لڑائی ہو گئی فاختہ نے مجھ نو مار دیتا فاختہ نے مجھ نو مار منو گے تسی نہیں نا نہیں منن چاہتی نا کتنے فاختہ نرم و نازک کتنے مجھ ہیں منن چاہتا لڑائی ہوئی تو فاختہ مار دے مجھ نو اے ہنے تسی انکار کیتا ایک سیکنڈ تسی یس کرو گے جدوں میں رب دا قرآن پڑھاں گا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم ہاتھی والوں میں جب رب نے ابابیل بھیجی ہاتھیاں نو ختم کر دیتا ہوں دیکھو اوے میری گل مجھ وڈی ہے کہ ہاتھی وڈا ہے ہاتھی وڈا ہے فاختہ وڈی ہے کہ ابابیل وڈی ہے فاختہ وڈی ہے وہ جڑیاں وڈیاں وہ دو شہما سن ادھر وڈی تو تسی کہا جی نہیں اے نہیں مکا سکتی ادھر ہاتھی قوی الجثہ ہے ہاتھی کی بولو قوی الجثہ ہے طاقتور ہے انجی گل ہے انجی ہے تو ابابیل نے کی کرتا فنا کر دیتا پگلا کے رکھ دیتا انجی گل ہے رب کا قرآن ہے کیوں رب آندا ہے ابابیل دے چھوٹے جسم نو نہ ویکھ ہاتھی دے وڈے جسم نو نہ ویکھ ارسل علیہم بھیجن والا طاقتور ہے جو طاقتور ابابیل نو بھیجے اودی ڈیوٹی لائے تے تہس نہس کر دے ہاتھی دی تے جدوں اپنے یار ولی دی ڈیوٹی لائے نبی دی ڈیوٹی لائے بندیاں ادھر ویخ سینٹر کدھر نے بھیجے کنے نے توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے فسخرنا لہ الطیر سورۃ النمل پڑھو یار سلیمان علیہ السلام نے کی ہوا کو مسخر کر دیا بادشاہ سے انہوں نے بات پتا ہے تخت سلیمانی تخت وہاں چڑ گیا پارتے نہیں سن سٹیئرنگ بھی نہیں سی مردہ سی کیویں مردہ سی او نہیں سی مردہ اشارہ کر دے سر سلیمان اب ادھر ہی ہو جاتی سی جدھر تخت لے کے جانا قرآن کہہ رہے تجری بامری وہ حکم تے چلدا سی انہاں دے حکم تے جدھر جانا وہاں کہنا ادھر ہو تخت نوں نہیں کہنا انہوں کہا تو میرے تھلے میں تو ادھر ادھر نہیں ہونا تو ادھر ادھر نہیں ہونا وہاں کیا تو ادھر ادھر ہو توجہ ہے جدوں کی حکومت بادشاہ تھے پھر رب نے پتا کی کیا اچھا پھر اگے چل کے رب فرماتا ہاذا عطاؤنا انہاں کہا رب دی عطا ہے رب دی کی ہے پتہ لگا کہ رب دی عطا ہے تے ہوا بھی مسخر رب دی عطا ہے پرندے بھی مسخر رب دی عطا ہے جو چاہے تو کر سکنا ہے کیونکہ عطا رب دی ہے نا اگلی گل سنو اگے رب نے فرمایا فمن او امسک اے بھاویں جڑی بادشاہیاں تے تینوں گرشور دتے نے نا اے بھاویں اگے ونڈ او امسک بھاویں کول رکھ فمن بھاویں کسے تے احسان کر یعنی یہ شیواں کسے نوں دے دے او امسک بغیر حساب تینوں کو پوچھن والا ہی کوئی نہیں نہیں سمجھ آ رہی تمہیں میں رب دا قرآن پہ پڑھنا کول رکھ لے بھاویں اگے دے دے تو تے ولیاں دے کول رکھن تے اعتراض کرنا ہے سائیاں دے بھاویں کول رکھ بھاویں کسے نوں پیکج کرا ہاٹ سپاٹ جو ہے تو کوئی نہیں ہے ہاٹ سپاٹ کی بھی فیسلٹی ہے اولیاء کرام کے پاس ہاں تو یہ ہاٹ سپاٹ نہیں پھر دے ڈیٹا نہیں بھی نا کال بڑی ہاٹ سپاٹ بھی دے سکتا اور تو جو ہے کہ رب نے ذریعے بنائے نے وہ سانو لوگ کتنا نہ دے رہے اور مشرک جو تھے بتوں کو پوچھتے تھے ان سے کہ بتوں کو کیوں پوچھتے ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت تو رب کی کرتے ہیں یہ ان کو اس لیے کرتے ہیں یہ رب کے قریب کرتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے ذریعہ ہے رب کے قریب کرنے کا انہوں نے بتوں کو ذریعہ بنایا ہوا تھا رب کے قریب ہونے کا تم نے ولیوں کو ذریعہ بنایا قریب ہونے کا میں کہ نہیں انہوں نے بنایا سی رب نے بنا کے دیتا ہے سبحان اللہ ہو جو انہوں بنایا سی جس وسیلہ بنایا جائے تو پھر شرک ہے جے وحدہ لا شریک بنا کے دے نا
این توحید ہے. نہیں اجے سبحان اللہ دس رہی گل اندر نہیں بڑی کیونکہ اندر ہور بڑے تہاڈے پچھاڑ پے نے. ایک پانی ہندوستان چ کی ہے پانی گنگا وچ تے جمنا چ انہوں بڑا مقدس سمجھتے ہیں ہندو. پتہ کی سمجھتے ہیں؟ بڑا مقدس بڑا متبرک گنگا دے جمنا دے پانی. ایک ساڈے کول بھی مقدس پانی ہے کیڑا ہے تو ان کو کہے کہ وہ گنگا جمنا کے پانی کی تعظیم کرتے ہیں تم آب زمزم کے پانی کی تعظیم کرتے ہو. اس کی تعظیم بتائی گئی. آمنہ کے لال نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له. فرمایا آب زمزم کی برکت ہے کہ جو مقصد واسطے پیتا جائے رب اس مقصد کامیاب کر دیتا ہے. انہوں نے اپنی تعظیم شروع کی ہے. ادھر اللہ دے کریم نبی نے فرمایا رب دے کیونکہ اپنے کو تو فرماندے ہی نہیں اتوں آرڈر چلتا ہے نا تو یہ تعظیم رب نے کرائی. اسی اٹھ کے پینے ہیں تعظیم کر رہے ہیں سارے پانی کھلو گے تے سارے پانی بہ کے تے کھلو گے. کیوں جی تعظیم کرنی ہے. تعظیم کیوں جی؟ ایدی نسبت ایک نبی دے لختے جگر دے بلکہ آپ بھی وہ نبی نے تو لختے جگر تاں کہہ رہے ہیں کہ ادو اعلان نبوت نہیں وہ دے لختے جگر دی ایڑی رگڑ کے نکلے ہے. ایڑی رگڑی ہے اے نکلے ہے انہوں نے احترام کرو. اے پانی اڈی نہیں اڈی ندی رگڑ دے نال نکلے ہے. رگڑ بھی پانی نو نہیں لگی مٹی نو لگی ہے. رگڑ کتے پانی کتے چونکہ رگڑ دا اثر ہے اس وقت تعظیم کر کیونکہ اڈی نبی دی ہے. آئے تکبیر آئے انسان آئے حیدری آئے خوفیہ. وہ پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ کہ اے مقرب انہاں دے پیچھے چلنا. تو قرآن نے اصول ہدایت دے دیتا نا کہ بھائی اے انعام یافتہ جڑے نے نا انہاں دے پیچھے چلن والا ہدایت والا تے پیچھے پین والا بے گھٹ ہے. یعنی ہدایت اس کو ملے گی. انا واللہ ولیم النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین پڑھ دیں گے نبی تے صالح انعام یافتہ نے تے قرآن ہدایت بھی دیتا ہے تو گمراہ بھی کرتا ہے. تو رب دے قرآن نے اصول ہدایت دیتا کہ جڑے ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ ہدایت پر ہیں جو ان کے پیچھے پڑنے والے ہیں وہ گمراہی پر ہیں. وہ گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں ہوں اسی پیچھے چلن والے ہیں کہ پیچھے پین والے ہیں. اور بولو جڑے پیچھے چلن والے نے نا وہی صراط مستقیم تے پیچھے پڑنے والے نہیں بکواسات کرنے والے نہیں. یہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں. توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں. میں کدی سبق پڑھنا تشریح نہیں کرتا وہی تو سمجھو تسی بتیری پڑھی 10ویں تے میتھڈ اودے چ بھی ہے نصاب چ بھی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہوئے جی دی زبان تے ہاتھ نال دوجا مسلمان محفوظ ہوئے. پھر ترجمہ سن لو جے نہیں پڑھی تے بوٹی لائی اتھے. مسلمان ہوئے آمنہ دلال فرماندا ہے مسلمان ہوئے جی دی زبان تے ہاتھ تو دوجا مسلمان محفوظ ہوئے. او مسلمان ہے جدے تو دوجا مسلمان محفوظ نہیں ہوئے جی دی زبان تو او مسلمان نہیں. جس مسلمان دی زبان تو دوجا مسلمان محفوظ نہیں او مسلمان نہیں. تے جو مسلمان محفوظ نہ ہوئے زبان تو بندہ مسلمان نہیں. تے جدی زبان تو ولی محفوظ نہ رہے. توجہ تو کوئی نہیں ہوندی. ایک ہوندا انسان ایک ہوندا مسلمان پھر ہوندا مومن پھر ہوندا ولی. دو درجے تھلے جڑا محفوظ نہ رہے وہ بندہ مسلمان نہیں. تے جڑا دو درجے جا کے پھونکے وہ مسلمان کیویں رہ سکدا ہے؟ بابے تے شے ہی کوئی نہیں. توجہ ہے تہاڈی؟ بابے بڑی شے نے بھائی. ساڈے سادے بابے بڑی شے نے. بابا یوسف بڑی شے ہے
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, मैं ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तेरी क्या बात है, मैं ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तेरी क्या बात है। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਯੂਸਫ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਖੈਰ ਸੀ, ਇੰਜ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਖੈਰ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਜ਼ਕੀਰਾ, ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਸਾਰੇ, ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਣ। ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਯੂਸਫ, ਇਹ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ। मैं तो अगे भी दसिया ना कि सरकार ने फरमाया कि मैदान जंग में फतह अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को सदके देता है। दाता अली अजमेरी की बात नहीं की, मोइनुद्दीन अजमेरी की बात नहीं की, मेहरे अली की बात नहीं की, गौसे जली की बात नहीं की, सादे बाबे अली जिहड़े हर घर च मौजूद ने। फरमाया इन्हां बाबियां दी वजह तो रब मैदाने जंग च फतह देता है। ते जेड़ा बाबा घर बैठा होए ते रब जंग दे मैदान च फतह दे दे, ते जदों बाबा आप ही मैदान च होए ਇਹ ਸਾਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਅੱਲਰ ਬੱਲਰ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਮੇਰੀ। ਤੇ ਸਾਦੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पता लगा कि अपने जाती बाबिया का भी मुनकर हो, जरा कहे ना बाबे शायद कोई नहीं, साढ़े बाबिया का मुनकर नहीं, जाती बाबिया का भी मुनकर है। तो जिन्होंने अपनी जात की परवाह नहीं तो दूजी की ना हो तो बईद ने ना ओदा की करना, एवं एक्सपेक्ट ना करया करो। कोई तवज्जो है जी नहीं, एक गल सुनो तीसरे भाग तो फिर दैट इज एंड ऑफ द लेक्चर, क्योंकि मैं जाके नाश्ता भी करना, तुसी दोपहर का खाना खाना, मैं नाश्ता भी करना जाएगा। ये रूहानियत क्या होती है? रूहानियत है, तबीयत भी खराब है, ढिड च खाना भी नहीं, पुकारा मारो। बनी इसराइल की कौम के बनी ने जी हजरत जुरैज, बुखारी शरीफ की हदीस है, तुम गूगल करो ना हदीस जुरैज तो तुम निकल आएगी हदीस बात। समझ आ गया? सुनना जरा। उन्होंने ना हासदीन ने इल्जाम लाता, एक तवाइफ औरत को पैसे दे के ना उन्होंने कहा तेरे घर मुंडा जो है तो तू जाके इल्जाम लाना तो जुरैज ने बदकारी की। ओके लोगों ने उन्होंने खानकाह से आके पत्थर मारने शुरू कर लो, तुम तो मेरे मुरीद हो, कि मंद हो कि लगा आती जी। उन्होंने कहा जी शरान नजायज बच्चा तो ये है वो ही तो उनकी समझ रहे, तुम की निकले हो? उन्होंने कहा कितने भी औरत को बुलाया गया? उन्होंने कहा हाँ भी की मामला है? उन्होंने कहा मामला की बच्चा तो उन्हें कहा मौला, उन्हें उतो घर छड़ के ना वजू किया, 2 नफल पढ़े, रब की बारगाह च अर्ज की मौला इज्जत हमला हो रहा है, इज्जत हमला हो रहा है, हूँ इज्जत तेरी मेरी तेरे हाथ में मौला मैं मुसरत फरमा आके ना आ कहते या अल्लाह ताला ए बुढ़ी जी इहदे विचों ते तेरा खौफ ते खशीयत गई है मुक, तो कहते भी ये बाल है ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी इन्हें को मौला की पूछना है? वो बच्चे नूं आंदे ने कि दस भाई तेरा प्यो कौन है? वो जो नाल आए सन इल्जाम लाने वाले थे उन्होंने कहा बच्चे भी कभी बोलते हैं, एक दिन तो बच्चा भी बोलता है। तो बाबे ने आख्या बच्चा एक दिन तो नहीं बोलता एक दिन का, लेकिन रब बुलाना चाहे तो बोलता, रब बुलाना चाहे तो की होता है बोलता है। बच्चे ने पूछा भी अब्बा तेरा केड़ा? बोलो ए की गया अब्बा तेरा केड़ा? उन्हें कहा जी मेरा अब्बा फलाना चरवाहा सी, उन्हें मेरी मां नाल बदकारी की तो नतीजा तो मैं होया, तू अल्लाह का वली है तो तेरा दामन भी वाज है, तू अल्लाह का वली है तो तेरा दामन भी। मैं की पढ़ी केड़ी? बुखारी दी की पढ़ी है रफाजी दैन करना हो करे बुखारी देखो, बुखारी का अकीदा भी तो देखो ना, उनका अकीदा कैसा है, केड़ी हदीस लैके आया कि रब ने बाबियां नूं पावर दी है, बाबियां नूं पावर एक निकी जी पावर और सुना दिया, पावर वड्डी है, निकी जी पता क्यों गया कि 1-2 मिनट दी है। तुसीं नहीं सुननी तो जाओ तुसीं वजू ताज़ा करो जाओ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਵਗੈरह ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ बड़ा मुतालिया है ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ बैठे होंगे जूं बन गए हैं जी हज़रत उस्मान हरवनी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दे पीरो मुर्शद एक मजूसियों के इलाके च गए वो अग की इबादत कर रहे तो उन्हें कहा जनाब कितने साल हो गए इबादत करते हैं कहते 35 साल हो गए ने तो एक मजूसी ने आख्या कि जे तू अंदर मारे छाल सारे की नहीं उन्हें कहा सार तो देगी उन्हें कहा 35 साल हो गए ने इन पूछते हैं फिर भी क्या कोई नहीं तो सार देगी कहते मैं जाना मैं एक दिन एक घंटा एक मिनट एक सैकंड भी नहीं कभी पूजा की तो मैं जाना उत्थे मजूसी के सीने नाल लगा ही बाल होंदा ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਖੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਪਾਤਾ ਰੋਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪ ਤੇ ਗਿਆ ਬਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਕੀ ਮਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੇ ਬਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਗਿਆ ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ आले दुआले सारे वरतैन च मुबतला हो गए बाबा जी तो ठीक है ही है बच्चा भी मुस्कुरा रहा सी वो भी मुस्कुराहट देख के ख्वाजा उस्मान हरवनी ने ओदा नाम इब्राहिम रखिया बाल का नाम की रखिया बोलो बोलो की नाम रखिया वो सारे जेडे आगे ते पुजारी सन ना उस वेले सारे ने बाबे होरां दे हथ ते तौबा की हथ ते नबी दा कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम च दाखिल हो गए उन्होंने बाबे ते शाही कोई नहीं आग बाबे बाबे अगर कोई शहर ना होंदे ते अग धूं पट देंदी अग भी सादी चूल्हे दी नहीं सी पूजा की चंगा भला भांबड़ पा के भांबड़ की पा के और आखिरी गल सुनो कि जेड़ा कहंदा बाबे शह कोई नहीं ते बाबियां ते अता है रब दी की है रब दा कुरान कहता हादा अता होना इन्हां ते इनाम है रब दा इन्हां ते अता है रब दी ते जेड़ा कहे बाबा शह ही कोई नहीं ते ओ बाबे नूं कुछ नहीं कह रहा और रब दी अता ते शक कर रहा ओ दे इनाम ते शक कर रहा है अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला औलिया कामिलीन सालिहीन के मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और उनकी जो तालीमात हैं उन पर भी अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।